ناظرین، بس آپ نے ایک کٹوری آٹا لے کر اس پر یہ عمل کر لینا ہے اور اس کے بعد اس ایک کٹوری آٹے کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک کٹوری آٹے کا صدقہ کرنے کے بعد آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ کے اوپر رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ ایک کٹوری آٹے کا یہ عمل 100% مستند ہے، لیکن ناظرین، آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ عمل کے حوالے سے کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، آٹے اور چاول کا شمار اناج میں کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جتنی بھی کھانے پینے والی اشیاء ہیں ان کا شمار اجناس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اناج میں اجناس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ برکت رکھی ہے۔ آٹا ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے، پھر چاہے وہ امیر شخص کا گھر ہو یا غریب شخص کا، چاہے آپ کے سامنے دنیا بھر کے میوہ جات رکھ دیے جائیں یا بنا ہوا گوشت ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے، ان تمام چیزوں کو کھا لینے کے باوجود بھی آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کی بھوک تب ہی مٹے گی جب آپ آٹے سے بنی ہوئی روٹی کھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے امیر کا گھر ہو یا ایک ایسے شخص کا جو کہ روزانہ کے صرف 10 روپے ہی کیوں نہ کماتا ہو، آٹا ہر ایک کے گھر میں ہی موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ایک کٹوری آٹا لے کر اس پر یہ عمل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس ایک کٹوری آٹے کو بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دیتے ہیں تو یقین مانیں آپ کی قسمت اور حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ صرف ایک کٹوری آٹے کو صدقہ کر دینے کے بعد آپ کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل تھے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ پر اور آپ کے گھر پر رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں اتنی زیادہ برکت پڑے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ خود پریشان ہوں گے کہ کل تک جو دکان ہزاروں میں کماتی تھی آج وہ کیسے لاکھوں میں کمانے لگی۔ اسی طرح اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں آپ کی ترقی ہو جائے گی، یا اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ مجھے یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے، کیونکہ ان اسباب کے بارے میں نہ تو آپ نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کے گمان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق، دولت اور پیسہ عطا فرمائیں گے۔ ایک کٹوری آٹے کے صدقے کا یہ عمل عام غذائی اور عام عملیات کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہے اور بہت ہی جلدی آپ کے گھر سے ہر قسم کے رزق کی تنگی اور بے برکتی کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو دولت مند بنا دیتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، یہ صدقے کا عمل ہے اور اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ صدقے کا کوئی بھی عمل دوسرے وظائف اور دوسرے عملیات کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور اور تیزی سے کام دکھانے والا ہوتا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک کٹوری آٹے کے اس عمل کو کرنا کیسے ہے اور عمل کو کرتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک کٹوری آٹے کے اس عمل کو گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہیں اور گھر میں کوئی دوسرا مرد بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے باورچی خانے میں جانا ہے یا جہاں کہیں بھی آپ نے اپنا آٹا رکھا ہوتا ہے، وہی آٹا جس آٹے کو آپ گھر میں گوندھ کر اس کی روٹیاں بناتے ہیں، آپ نے اس آٹے میں سے ایک کٹوری آٹے کی لے لینی ہے۔ اب آپ نے کسی صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اس ایک کٹوری آٹے کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے پورے 11 بار پڑھ لینا ہے استغفر اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی ہم استغفار کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، تو اس سے نہ صرف ہمارے کیے گئے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھر میں غربت اور بے برکتی لے کر آتے ہیں اور ہماری قسمت میں لکھی ہوئی
رزق اور دولت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے 11 بار استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی پڑھنا ہے یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا رزاق تو یہ 1 بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے یا رزاق یا رزاق، یعنی اے رزق دینے والے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے، اور جب کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات یعنی یا رزاق سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے 11 بار ہی یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 بار یا رزاق پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی اللہ الصمد پڑھنا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے اللہ الصمد، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے اللہ الصمد، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے اللہ الصمد کا لفظی معنی ہے بے نیاز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی بے نیاز بنا دے اور اسے مخلوق کی دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی ضرورت نہ پڑے، کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ سب سے بے نیاز ہو جائے، اس کے پاس دنیا جہاں کی ہر نعمت، ہر چیز آ جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یعنی اللہ الصمد پڑھے۔ تو آخر میں آپ نے 11 بار ہی پڑھ لینا ہے یا رحمان یا رحیم، یعنی آپ پڑھیں گے یا رحمان یا رحیم، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا رحمان یا رحیم، یہ 2 بار ہو گیا، یعنی اے رحم کرنے والے، اے بخش دینے والے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ان 2 اسم مبارک یعنی یا رحمان اور یا رحیم کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کے معاملات سے پیش آتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس شخص پر رحم کرتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں کرتا، تو وہ شخص پھر کبھی بھی دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو کبھی رزق اور دولت کی تنگی ہوتی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لیں، اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، پیسے اور دولت کے حوالے سے آپ کی جو بھی خواہشیں ہیں آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے ان کا ذکر کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو دولت چاہیے، جتنی بھی دولت چاہیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو بڑی گاڑی، بڑا گھر چاہیے یا کچھ بھی چیز چاہیے، جتنی بھی دولت چاہیے، آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عزت مانگنی ہے۔ دعا کر لینے کے بعد آپ نے پھر سے 1 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے اپنے سامنے جو بھی کٹوری آٹے کی رکھی تھی، اس آٹے کا آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ آٹے کا صدقہ آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو آپ نے 1 کٹوری آٹے کو کسی ضرورت مند یا کسی غریب کو دے سکتے ہیں، جبکہ 1 کٹوری آٹے کو صدقہ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آٹے کو گوندھ لینا ہے، اور گوندھنے کے بعد آٹے کی جتنی بھی روٹیاں پکی ہیں آپ نے ان روٹیوں کو غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ چاہے تو روٹیوں کے ساتھ سالن بھی دے دیں، غریب آپ کو زیادہ دعائیں دیں گے۔ جیسے ہی آپ 1 کٹوری آٹے کا صدقہ کریں گے، آپ کو اپنے جسم کی تمام چیزیں ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگ جائیں گی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ کو اپنا گھر بھی ہلکا پھلکا محسوس ہوگا، کیونکہ ناظرین اس عمل کی وجہ سے گھر میں سے نحوست اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد رزق اور دولت ایسے آتے ہیں جیسے آنے کا حق بنتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل رکھ کر ثواب کی نیت سے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ آپ کے اوپر اللہ پاک کا خاص کرم ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔